الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ عجب بات ہے کہ تم اللہ کی نماز ادا کر رہے ہو، اور اگر اللہ سے پوچھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے تو وہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محو ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت یعنی درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس شخص پر 10 بار درود بھیجتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 بار درود بھیجے۔ کیا یہ ارشاد ایسے شخص کے لیے ہے جو دل سے درود شریف پڑھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ ہر شخص کے لیے ہے جو درود بھیجے، خواہ غفلت کے ساتھ ہو۔ اور ایسے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے برابر اس کے ساتھ فرشتوں کو شامل فرما دیتا ہے جو اس کے لیے دعا اور مغفرت مانگتے ہیں۔ لیکن اگر دل سے درود بھیجے تو اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تم 1,00,000 لوگوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عنایت کس وجہ سے ہے؟ فرمایا، کیونکہ تم مجھ پر درود شریف کا ہدیہ بھیجتے ہو۔ آپ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تیزی سے درود شریف پڑھا تاکہ اپنا وظیفہ پورا کر سکوں۔ اس کی تعداد 1000 تھی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ عجلت شیطان کے فعل سے ہے، یعنی جلدی کا کام شیطان کا کام ہے؟ البتہ جب وقت تنگ ہو جائے تو پھر جلدی پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر فرمایا، میں نے یہ فضیلت کے اعتبار سے کہا ہے، وگرنہ جس طرح بھی درود بھیجے گا وہ درود ہی ہے۔ حضرت علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں کثرت سے زیارت کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ لوگ میری اس بات کی تکذیب کرتے ہیں کہ میں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عظمت و عزت کی قسم ہے کہ جو شخص اسے تسلیم نہیں کرے گا یا اسے جھٹلائے گا وہ یہودی، نصرانی یا مجوسی ہو کر مرے گا۔ حضرت شیخ ابی المواہب رحمۃ اللہ علیہ کے خط سے بیان ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے 865 ہجری میں جامع ازہر کے میدان میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے دل پر رکھا اور فرمایا، بیٹا، غیبت حرام ہے۔ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک جماعت بیٹھی تھی، انہوں نے بعض لوگوں کی غیبت کی تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اگر تجھے مجبوری سے غیبت سننا پڑے تو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس کا ثواب جس کی غیبت کی گئی ہو اس کو بخش دے، کیونکہ غیبت اور ثواب برابر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیبت جیسے برے کام سے بچنے کی توفیق عطا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے شر پسند لوگوں کے شر سے محفوظ رکھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔